پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور اس پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے سب سے ضروری ہے کہ میرے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں ان کا میں تعارف کروا دوں۔ سب سے پہلے میرے لیفٹ سائڈ پہ موجود ہے محبت حسین ایوان صاحب، جو سینئر ایڈوکیٹ ہیں سندھ ہائی کورٹ کے۔ اس کے علاوہ تنظیم الاوان جو ایک تنظیم ہے پورے پاکستان پہ مشتمل جو علاقے ہیں ان علاقوں کی ایک سرکردہ تنظیم ہے، اور تنظیم الاوان جو سندھ ہے اس کے یہ سینئر نائب صدر ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک ادارہ تحقیق الاوان BA چلاتے ہیں، اور جو ایوان قبیلہ ہے جو موجودہ مردم شماری ہوئی 2017 میں، اس میں پاکستان میں قبیلوں کے حوالے سے جہاں پہ ذکر کیا گیا، پاکستان کا چوتھا بڑا قبیلہ ہے ایوان قبیلہ، اس کے حوالے سے تحقیقات جو ہے وہ انہوں نے 1975 سے شروع کی، اور اب یہ ادارہ جو ہے وہ پھل پھول چکا ہے۔ اس کے ساتھ میرے بالکل رائٹ سائڈ پہ آپ کو ملک طارق صاحب نظر آ رہے ہیں، جو پنجاب کے صدر ہیں تنظیم الاوان کے۔ اس کے علاوہ یہ ایک بڑی تاریخی شخصیت بھی ہے، اور تاریخ الاوان کے حوالے سے انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے محبت حسین ایوان صاحب کے ساتھ مل کے۔ ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ قبائل جو ہیں یہ ان کی روایت اور ان کی جو تاریخ ہے وہ آہستہ آہستہ معدوم ہوتی جا رہی ہے۔ آج جب ہم دور جدید میں بات کرتے ہیں تو بہت سارے جو علاقے ہیں، خاص کر جو شہری علاقے ہیں، وہاں پہ لوگ جو اپنی قوم ہے، اپنے قبیلہ ہے، اس سے بھی واقفیت نہیں رکھتے، اور بڑی آبادی کو یہ بھی نہیں پتہ کہ ان کا خاندان جو ہے وہ کہاں سے یہاں پہ بر صغیر پاک و ہند میں آیا، یا اگر وہ بر صغیر پاک و ہند میں تھا تو وہ کس علاقے میں آباد تھا، ان کے آباء و اجداد کہاں سے یہاں پہ مائیگریٹ ہو کے آئے۔ سر مجھے بتائیے گا بر صغیر پاک و ہند میں ایوان قبیلے کے حوالے سے اگر بات کرو تو کہاں سے بر صغیر میں ایوان آئے، یہاں پہ آ کے آباد ہوئے، اور کتنی آبادی ہے تقریباً؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پہلے یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی نسل سے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے 5 بیٹے، جن میں سے ایک کا نام امام حسن علیہ السلام، دوسرے کا نام امام حسین علیہ السلام ہے، اور تیسرے جو ہیں ان کا نام محمد الاکبر، جنہیں تاریخ میں محمد بن حنفیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور چوتھے جو ہیں ان کا نام عمر رہا، اور وہ عمر الاطرف کے نام سے بر صغیر پاک و ہند میں بلکہ دوسرے ممالک میں جانے جاتے ہیں۔ ان 5 بیٹوں کی اولاد، حضرت علی کے یہ صرف 5 بیٹے ہیں جن کی اولاد جو ہے یہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ ان میں سے ایک بیٹا جو ہے جس کا نام محمد الاکبر ہے، اور یہ مشہور ہیں محمد بن حنفیہ کے نام سے۔ ان کی اولاد بر صغیر پاک و ہند میں علوی یا آوان کے نام سے پہچانی جاتی ہے، اور حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی جو اولادیں ہیں انہیں ہم سادات کے نام سے جانتے ہیں۔ عمر الاطرف کی اولاد جو ہے علوی کہلاتی ہے، یا وہ بعض جگہوں پہ آوان بھی کہلاتے ہیں، لیکن وہ آوان نہیں ہیں بلکہ وہ علوی ہی ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ ان کی آبادی کتنی ہوگی، تو میں پورے وثوق کے ساتھ تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنا کہوں گا کہ تقریباً ہم 2 کروڑ کے لگ بھگ یعنی پاکستان میں اور کشمیر میں ان کی آبادی جو ہے اس کا ابھی آپ ریسنٹلی جو ہے ابھی آپ نے خود بھی جیسے ابھی آپ نے کہا کہ یہ مردم شماری جو ہوئی، اس میں لوگوں نے جب وہ دیکھا کہ یہ آوان جو ہیں یہ کتنے ہیں، دوسری قومیں دوسرے قبیلے کتنے ہیں، تو پتہ چلا کہ آوان جو ہیں علوی آوان پاکستان میں، یہ پاکستان اور کشمیر میں بھی ملا کے ہم تقریباً 2 کروڑ کی آبادی سے ہیں، اور ہم چوتھا بڑا قبیلہ ہے پاکستان کے۔ تو اگر آپ تاریخی اہمیت میں یا تاریخ کی اس میں چلے جائیں گے تو میں نے آپ کو بتایا کہ 5 بیٹوں کی اولاد ہے، ان میں سے ایک بیٹا محمد الاکبر کی اولاد جو ہے یہ بر صغیر پاک و ہند میں آباد ہیں۔ خصوصی طور پہ پاکستان میں ان کی آبادیاں جو ہیں وہ آپ جہلم میں دیکھیں گے، چکوال میں دیکھیں گے، اٹک میں دیکھیں گے، خوشاب میں دیکھیں گے، سرگودا میں دیکھیں گے، میاں والی میں دیکھیں گے، یا ہزارہ میں دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کے ہر ضلع میں آوانوں کے لوگ گھرانے آباد ہیں۔ ہم لوگ جو ہیں بیسیکلی جب ہمارا مائیگریشن ہوا تو ہم جو ہے محمود غزنوی کے ساتھ 4 صدی ہجری میں اس کے سپاہی، اس کے جرنیل کی حیثیت سے ہم بر صغیر پاک و ہند میں داخل ہوئے۔ ان کے محمود غزنوی کی ایک بہن تھی ستر محلہ۔ ستر محلہ جو ہے وہ ہمارے جو بزرگ تھے جن کا نام قطب حیدر تھا،
اور جسے ہم قطب شاہ کہتے ہیں، ان کی بھابھی تھیں، یہ سالار ساؤ کی بیوی تھیں، اور ان لوگوں نے مل کے انڈیا پہ 17 حملے کیے، اور آخری حملہ سومناتھ کے مندر پہ تھا۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ سومناتھ کا مندر فتح ہوا تو واپسی پہ جب یہ آخری محمود غزنوی کا جو آخری حملہ تھا تو واپس جا رہا تھا، تو جب یہ پوٹھوار کا علاقہ اور وادی سون کے علاقے میں جہاں پہ جب وہ پہنچا تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ جو آپ کے ساتھ ساتھ وہاں سے بھی ساتھ آئے اور یہاں سے بھی آپ کے ساتھ واپس جا رہے ہیں، تو یہ کون ہیں؟ تو محمود غزنوی نے فخری انداز میں کہا کہ یہ میرے آوان ہیں۔ آوان عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے مددگار، یعنی ہیلپ کرنے والا۔ تو یہ ہم لوگ جو ہیں، ہم یعنی نسبی طور پہ آوان نہیں ہیں، بلکہ ہم نسبی طور پہ علوی ہیں، لیکن ہمیں یہ خطاب دیا گیا جو محمود غزنوی نے ہمیں 4 صدی ہجری میں دیا، تو یہ اس دن سے لے کے آج کے دن تک یہ مشہور ہے۔ ہمارے جو بزرگ تھے، جن کا نام میں نے آپ کو بتایا کہ قطب حیدر شاہ علوی تھے، ان کے 9 بیٹوں کی اولاد جو ہے بر صغیر پاک و ہند میں پھیلی ہوئی ہے۔ ان میں سے 3 یا 4 بیٹوں کی اولاد جو ہے بہت نمایاں طور پہ ہے۔ ایک جو ہیں عبداللہ گولڑا تھے ان کے بیٹے، دوسرے مزمل علی کلگان تھے، اور تیسرے محمد کنڈلان تھے۔ ان کی اولاد یعنی بہت زیادہ اثریت میں، اور ان تینوں میں 2 کی اولاد جو ہے عبداللہ گولڑا کی اولاد اور مزمل علی کلگان کی اولاد۔ مزمل علی کلگان کی زیادہ اولاد جو ہے وہ کشمیر میں ہے، اور پاکستان میں اور وادی سون میں، وادی سون کیسر میں یہ عبداللہ گولڑا کی اولاد ہے۔ تو ہم لوگ جو ہے یہ 9 بیٹوں کی اولادیں، باقی بیٹوں کی بھی اولادیں مشہور ہیں لیکن کم ہیں، کم ان کی کچھ لوگ مائیگریٹ کر کے جو سابقہ ریاستیں تھیں رشیا کی اس کی طرف چلے گئے، کوئی انڈیا کی طرف چل جائے گی، کوئی کشمیر کی طرف چل جائے گی، کوئی ہمارے سری لنکا میں بھی اس وقت آوان ہے، کوئی ہمارے ایران کی طرف آوان ہے، اور یہ جتنی نیبر کنٹریز ہیں ان سب میں آوان ہیں۔ ان میں آوان جو ہیں، جو ہم جو علوی، میں نے کہا کہ ہم اصل طور پہ علوی ہیں اور آوان کہلاتے ہیں، علوی یا آوان، یا ہم علوی آوان مشہور ہیں۔ تو ہمارے اجداد جو ہیں ان کا پارٹیسپیشن ہے کہ وہ اپنے زمین سے محبت کرتے ہیں، اسلام سے محبت کرتے ہیں، اور قرآن کی حفاظت کا ان کا عزم ہوتا ہے کہ اسی لیے وہاں ہماری اصل اوریجنلٹی جو مدینہ میں تھی، مکہ میں تھی، وہاں سے ہم ہجرت کرتے ہوئے یہاں تک اس لیے آئے کہ ہم تبلیغ دین کی ہم نے فریضہ جو ہے وہ اپنے ذمہ لے رکھا ہے، اور ہم صرف تبلیغ دین کرتے ہیں۔ اگر آپ پاکستان کی فوج میں دیکھیں گے تو تقریباً میں میرا خیال ہے محفوظ انداز میں کہہ سکوں گا کہ 50% آوان جو ہیں وہ ہمارے عسکری خدمات انجام دے رہے ہیں۔ بڑے اچھے انداز میں جو ہے وہ محبت حسین اعوان صاحب ہمیں اس قبیلے کی تاریخ بتا رہے تھے جس کی نہ صرف اسلام کے حوالے سے خدمات ہیں، بلکہ اگر افواج پاکستان میں پاکستان کے دفاعی شعبے کے حوالے سے بات کریں تو انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں جو ہے وہ ہمیں بتایا کہ پاکستان میں جو افواج پاکستان کا حصہ رہے، جو سینئر قیادت تھی افواج پاکستان میں، ان میں بھی جو ہے وہ اعوان قبیلے کے لوگ شامل تھے۔ موجودہ جو ہماری مردم شماری جو 2017 میں ہوئی اور جس کی نتائج کے حوالے سے ابھی ابہام پایا جاتا ہے، کچھ جماعتوں کی طرف سے بھی جو ہے وہ اس پہ اعتراضات اٹھائے گئے، لیکن قبیلوں کے حوالے سے اگر بات کریں تو جو اعوان قبیلہ ہے وہ پاکستان کا 4تھا بڑا قبیلہ، اور جیسے اعوان صاحب نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ پاکستان میں تقریباً ان کی آبادی اگر آزاد کشمیر کو بھی ملوا لیں ساتھ تو تقریباً 2 کروڑ سے زیادہ بنتی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا کہ اتنا بڑا قبیلہ ہے، اور اس کے یہ سرپرست اعلیٰ بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو سندھ کے حوالے سے خاص طور پہ جو ہے وہ انہوں نے بڑا کام کیا، کیونکہ سندھ میں جو ہے وہ اعوان قبیلے کے حوالے سے انہوں نے ریسرچ کی اور ڈھونڈ کے نکالا ان لوگوں کو، اور